السلام علیکم ویور، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا افضل خان، دبئی یو اے سے۔ جی ویور، آج کا ویڈیو آپ کے لیے سب کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہے۔ یہ آج میں بزنس پہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، ایک سچا واقعہ، ٹرو سٹوری ہے، اور یہ ہماری کنٹری خاص طور پہ انڈیا پاکستان کے حوالے سے ہے۔ جو اگر کنٹری جو IMF کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہیں اور ان کے سالوں سے یہ جکڑی ہوئی ہیں اور ان کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے، تو یہ اس کے لیے ایک سٹوری بھی ہے اور ایک وے آؤٹ بھی ہے، اور ایک اس میں آپ کو سن کے مزہ بھی آئے گا۔ اور سنیے گا ضرور، یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا اور سنیے گا، اور یہ آپ کو ایک وے آؤٹ ملے گا IMF کے چنگل سے آزاد ہونے کا۔ آپ سب کو یاد ہوگا، ہمارے جو برے صغیر کہتے ہیں، انڈیا پاکستان جب اکٹھا تھا تو ہمارے کنٹری کے اوپر گورا تھا، انگریز تھا، جو انگلستان کے لوگ ان کو جو ہم گورے کہتے ہیں، گورے تھے۔ تو اسی طرح افریقہ کے اندر فرانس کی کالونی تھی، پورا افریقہ فرانس کی کالونی تھی۔ تو ایک سٹیج پہ جیسے انگریز چلا گیا، گورا چلا گیا، انڈیا پاکستان کو فری کر دیا، آزاد کر دیا، پاکستان الگ ملک بن گیا، انڈیا الگ ملک بن گیا، اور شاید برما وغیرہ بھی اس نے آزاد کر دیا۔ اسی طرح افریقہ کی کنٹری جو فرانس کے انڈر تھی، وہ افریقہ نے فرانس سے اپنی آزادی حاصل کر لی، اور جب فرانس نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو افریقہ کو آزادی کر دے دی، مختلف ملک بن گئے، ایک نہیں تھا، دو نہیں تھے، تین نہیں تھے، چار نہیں تھے، تو بہت زیادہ کنٹری بن گئی۔ تو ایک جو واقعہ ابھی میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کانگو کا ہے۔ تو فرانس نے کانگو کے اندر اپنا سفیر مقرر کیا، امبیسڈر مقرر کیا۔ تو اسی طرح کانگو نے بھی اپنا ایک سفیر فرانس کے اندر مقرر کیا، بھیجا۔ اسی طرح ہوتا ہے، دو ملک اگر ایک دوسرے کے سفیر کو اپنے اپنے ملک سے ان کے ملک بھیجتے ہیں۔ فرانس نے کانگو کے اندر اپنا سفیر مقرر کیا، اور کانگو نے اپنا سفیر فرانس کے اندر مقرر کیا۔ تو جو فرانس کا سفیر تھا، کانگو کے اندر گیا، ایک دن چھٹی والا دن تھا، سنڈے تھا، تو وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے طور پہ اکیلا جنگل میں جانے کا شوقین تھا، وہ تو جنگل میں چلا گیا۔ تو جنگل میں بہت آگے نکل گیا اور اس کو رستہ بھی بھول گیا۔ تو وہ ایک قبیلے کے ہتھے چڑھ گیا، جن کو ہم آدم خور قبیلہ کہتے ہیں۔ تو قبیلے والوں نے جب دیکھا ایک گورا چٹا خوبصورت بندہ آ رہا ہے ہماری طرف، تو انہوں نے جناب ایسے ناچنا شروع کر دیا کہ وہ خوشی سے کہ ہمارے پاس ایک گورا چٹا بندہ آیا ہے۔ وہ چونکہ آدم خور تھے، اور فرانس کے سفیر نے بھی ان کو دیکھ کے ناچنا شروع کر دیا کہ یہ مجھے دیکھ کے یہ میرا ویلکم کر رہے ہیں، اور وہ فرانس کا سفیر بھی خوش ہو گیا کہ یہ مجھے جانتے ہیں اور یہ میرا ویلکم کر رہے ہیں۔ ہوا یوں کہ وہ آدم خور قبیلہ جو تھا، وہ خوش ہو رہے تھے کہ یہ ہمارے پاس ایک شکار آیا ہے، ہم اس کو ذبح کریں گے، حلال کریں گے، اور اس کا گوشت کھائیں گے، گورا گورا گوشت، گوری گوری بوٹی کھائیں گے۔ اور فرانس کا سفیر خوش ہو رہا تھا کہ یہ مجھے جانتے ہیں اور میرا ویلکم کر رہے ہیں، اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہو رہے تھے۔ بعد میں جناب جو آدم خور قبیلے نے اس فرانس کے سفیر کو پکڑ لیا، جکڑ لیا، اور اس کو ذبح کر دیا، حلال کر دیا، اور اس کی بوٹی بنا کے کڑھائی کے اندر پورے
گوری گوری بوٹی اور گورے گورے چمڑی والے بندے کو وہ کھا گئے۔ پورا قبیلہ اس پہ بل پڑا اور جھپٹ پڑا اور پورا کا پورا فرانس کا سفیر کو وہ کھا گئے۔ تو ناظرین، اس بات کا جب فرانس میں پتہ لگا، گورنمنٹ کو پتہ لگا کہ ہمارا سفیر جو کانگو میں تھا اس کو یہ کانگو والے کھا گئے ہیں، تو انہوں نے کانگو کے اوپر اس ٹائم بلین کے حساب سے کوئی ڈالر ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، ملین تھے بلین تھے، ان کے اوپر فائن کر دیا، کانگو کے اوپر، کانگو کی گورنمنٹ کے اوپر، کیونکہ قبیلے کے اوپر تو فائن نہیں کر سکتے تھے، وہ تو جنگلوں میں تھے، وہ جنگلوں میں رہتے تھے، وہ قابو بھی نہیں آتے تھے گورنمنٹ کے، تو کانگو کی گورنمنٹ کے اوپر فائن کر دیا ملین ڈالر کے حساب سے۔ اب کانگو کی گورنمنٹ نے سر جوڑا، سوچنا شروع کر دیا ہم کیا کریں، اور 2 4 5 6 مہینے کی سوچ بچار کے بعد انہوں نے آفیشیلی اعلان کیا، کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم جو ہیں غریب کنٹری ہیں، ہم نے بہت سوچا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کمپنسیشن کیسے کریں، ڈالر کہاں سے دیں، تو ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد ایک فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ آپ کا سفیر ہمارے پاس تھا، فرانس کا سفیر کانگو کے پاس تھا، تو وہ ہمارے آدم خور قبیلے نے کھا لیا ہے، تو چونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کو ہم سجیشن دیتے ہیں کہ ہمارا کانگو کا سفیر جو ہے، جو فرانس میں ہے، جو پیرس میں ہے، آپ اس کو کھا جائیں۔ تو یہ بڑا زبردست انہوں نے اس کو سجیشن دیا، صلاح دی، مشورہ دیا۔ تو یہاں سے جو میں سٹوری جوڑوں گا، ہمارے جو قرضے ہیں ہمارے اوپر، اسپیشلی میں اپنے کنٹری کی بات کروں گا، پاکستان کی، تو IMF کے قرضے ہیں، یورپ کے قرضے ہیں، امریکہ کے قرضے ہیں، جو بھی دنیا کے امیر ملک ہیں ان کے قرضے ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ کو بھی یہی طریقہ استعمال کرنا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور آپ کے پاس جو پاکستانیوں کے بلین ٹریلین ڈالر آپ کے پاس ہیں، سوئٹزرلینڈ میں ہے، پورے یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، یہی لوگ کینیڈا میں ہے، یہی لوگ قرضے دیتے ہیں پاکستان کو۔ تو اس سٹوری سے اگر یہ ہمیں سبق ملتا ہے، اگر ہماری گورنمنٹ اپنے لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہو، اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو، اگر ان کو اپنے لیے پیسے نہیں لینے ہیں، اپنے جو ان کا نظام ہے، جو ظلم کا نظام ہے، اس کے لیے ڈالر ان کو نہیں چاہیے ہیں، اپنے ادارے جو سب کچھ کھا جاتے ہیں، اپنی بیوروکریسی کے لیے اور جو بھی ادارے ہیں ان کے لیے ڈالر نہیں چاہیے، تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ اعلان کر دیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے ڈالر نہیں ہے، ہم قرضہ واپس نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ ہمارے جو پاکستانیوں کے بلین ٹریلین ڈالر آپ کے پاس پڑے ہیں، آپ وہ کھا جائیے، آپ اس سے ہمارا قرضہ برابر کر لیں۔ اور جو میری کیلکولیشن ہے، جو میں سنتا ہوں، یہ قرضہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے IMF کا، کس کے سامنے، جو پاکستانیوں کے جب سے پاکستان بنا ہے، بلین ٹریلین سے بھی آگے چلے جائیں، ان کے جو لوٹ مار کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، قرضہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے ایک سجیشن دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور ہمارے اداروں کو، اگر آپ اپنے عوام کے ساتھ سچے ہیں، عوام کے ساتھ سنسیئر ہیں، اور آپ کو اپنے لیے پیسے نہیں چاہیے ہیں، اپنی عیاشیوں کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہیں، اپنی لوٹ مار کرنے کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہیں، اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے پیسے نہیں چاہیے ہیں، تو آپ یہ مختلف اداروں جو IMF ہے، پھر اور جو بھی بڑی قوتیں ہیں، ان کو آپ سیدھا ہو جائیں ان کے ساتھ کہ ہم نے پاکستان نے پیسے نہیں دینے ہیں، آپ ہمارے جو پاکستانی کے پیسے ہیں
وہ آپ کھا لیں اور حساب برابر کر لیں۔ تو یہ ایسا زبردست فیصلہ ہوگا گورنمنٹ کا، اور یہ ہم جو غلامی میں ہیں، ہم جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ سب قوم ہماری آزاد ہو جائے گی، اور ہمارا فیوچر جو ہے ڈے بائی ڈے، دن بہ دن زبردست ہو جائے گا، اور چند سالوں میں ہم اس دلدل سے نکل جائیں گے۔ تو میری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو، اگر یہ آپ کو صلاح اچھی لگی ہو، مشورہ اچھا لگا ہو، آپ اس کو کامنٹس میں ضرور لکھیے اور اس کو آگے بڑھائیے۔ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک بات ہے، یہ گورنمنٹ کی لوٹ مار سے ہم نکلنا چاہتے ہیں، اس مشورے کو آپ ایگری کریں، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، جاننے والوں کے ساتھ، پاکستان میں اور دنیا میں جہاں بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو شیئر کیجئے۔ یہ زبردست نظام ہے، اگر ہمارے حکمران یہ چاہیں تو یہ زبردست کام ہو سکتا ہے۔ میں آپ سے وداع لیتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ افضل خان کو اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔